واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کانپ گئے، لرز گئے، پوچھا من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب سنیے، غور سے سنیے۔ فلاں شخص الذی لا یامن جوارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے۔ کسی گناہ کبیرہ کا ذکر یہاں نہیں ہوا ہے، زنا کا نہیں ہے، چوری کا نہیں ہے، ڈاکے کا نہیں ہے، شرک کا نہیں ہے۔ کس چیز کا؟ ایک انسان کج خلق ہے، بد خلق ہے، اس کی ایذا رسانی ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے، پڑوسی خائف رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت کیا گزرے گی، تو وہ شخص مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کہ جس کو حضور ہر خطبے میں دہراتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو طویل عرصے تک 9-10 برس تک حضور کے ذاتی خادم رہے، وہ یہ گواہی دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ اس خطبے میں شامل نہ ہو۔ وہ کون سے الفاظ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ کتنے کیٹیگوریکل ہیں یہ۔ تو ایمان اصل میں ایک ایمان قانونی ہے، اقرار باللسان، اس ایمان کی بات ہم یہ نہیں کر رہے اس وقت، تو جو ہم سرسری بات کر رہے ہیں کہ ایک قانونی ایمان ہے، اقرار باللسان۔ کوئی ہندو، کوئی سکھ، پارسی، عیسائی ابھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا۔ اقرار باللسان کا تعلق اسلام سے ہے، تصدیق بالقلب کا تعلق دل سے ہے، وہ ہے اصل ایمان۔ اور جب دل میں ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی کیفیت ہو جائے، پرسنل کنوکشن ہو جائے، تو انسان کے اعمال جو ہے وہ قلب کے تابع ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر اس میں فساد ہو سارا جسم میں فساد ہو جائے گا۔ اور آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، دل میں یقین آ جائے، ایمان آ جائے، پھر عمل درست ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا، جیسے میں نے کہا تھا وہ تو ایک تھی کج خلقی، صرف گناہ کبیرہ پر بھی کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ ایمان بھی دل میں ہو اور زنا بھی ہو رہا ہو۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ دل میں ایمان ہو، وہ ایمان دھیلے کا نہیں پھر۔ اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ ایمان حقیقی نہیں ہوتا، ایمان قانونی ہے، مسلمان تو وہ رہے گا۔ چور بھی مسلمان ہے، زانی بھی مسلمان ہے، شرابی بھی مسلمان ہے۔ آپ حد جاری کیجئے، چور کا ہاتھ کاٹ دیجئے، جو چاہے کرے، لیکن وہ مسلمان رہے گا۔ قانونی اسلام اور ہے، قانونی ایمان ایک حقیقی ایمان ہے جو دل کے اندر راسخ اور جاذب ہو جائے، اگر وہ ہوگا تو عمل درست ہو جائے گا۔ اب نوٹ کیجئے عمل کے لیے لفظ جو آیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا دہر اور عصر، عربی زبان کا ایک لفظ ہے فعل، ایک ہے عمل۔ انسان سے جو بھی حرکت سرزد ہو رہی ہو، خواہ وہ بالارادہ ہو، غیر ارادی طور پر ہو، خواہ وہ بڑی سہولت سے ہو جاتی ہو، خواہ اس میں مشقت آتی ہو، تکلیف جھیلنی پڑے، وہ فعل ہے۔ لیکن عمل کہتے ہیں مشقت طلب کام کو، محنت طلب بالارادہ عمل۔ اس لیے عاملۃ ناصبہ سورۃ الغاشیہ میں آیا ہے
وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے ہوں گے، مشقت زدہ ہوں گے چہرے، جیسے کوئی آدمی تھک ہار کر کھڑا ہو، ایسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. تو عاملہ، عاملہ وہ ہے کہ جو تھکا ہوا ہو، تھکا ماندہ انسان. تو عمل وہ کام ہے جو مشقت طلب ہو، محنت طلب ہو، ارادے کے ساتھ کیا جائے، آپ کا فری چوائس ہو اس کے اندر. صالحات، نیکیاں. اب اس لفظ کو بھی حقیقت کو سمجھیے. صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صلاحیت ہو. صلاحیت کا لفظ اسی سے ہے نا، من صلح، جس میں صلاحیت ہے. صلاحیت ہے تو اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں. اعمال صالحہ وہ ہیں جو انسانی شخصیت کے اندر ترفع پیدا کرتے ہیں، انسانی شخصیت کے اندر ترقی پیدا کرتے ہیں، اس کی روحانی اخلاقی ترفع، اس کی بلندی. وہ افعال، وہ اعمال، وہ بالارادہ کیے جانے والے عمل، وہ تھکا دینے والی مشقت جس سے انسان روحانی طور پر بلندی حاصل کرے، اخلاقی اعتبار سے ترفع حاصل کرے، وہ اس مقام کو حاصل کرنے جس مقام پر اللہ نے اسے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا تھا، بہت اونچے مقام پر پیدا کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا، تمام فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا تھا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، لیکن پھر وہ گرتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ پھر نچلوں میں سب سے نیچے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس پستی سے ابھرنے کے لیے پہاڑ سے آپ کو نیچے گرا دیا گیا، پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آپ کو مشقت کرنی ہوگی، چڑھنا ہوگا. وہ چڑھائی ہے ایمان اور عمل صالح کی چڑھائی، تاکہ آپ اپنے اس اصل مقام کو حاصل کر لیں جس پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. حیوانیت کی سطح میں اگر گر گئے تھے تو اس حیوانیت کی سطح سے ابھر کر دوبارہ انسانی مقام کے اوپر آنا، شرف انسانیت کو دوبارہ حاصل کرنا، یہ ہے وہ محنت، یہ ہے وہ مشقت. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے افعال ہیں، کیا کرنے سے تمہاری شخصیت جو ہے وہ نشو و نما پائے گی، تمہاری سیرت میں نکھار پیدا ہوگا، تمہیں روحانی طور پر ترفع حاصل ہوگا. وہ ہے عامل الصالحات.